ان کا فوکس دوسرے بارڈر پہ آئے تاکہ وہاں پہ ان کو ایک بریتھنگ سپیس ملے, وہ دوبارہ سے اپنے آپ کو اسٹرانگ کر سکیں اور دوبارہ سے اتنے اسٹرانگ ہو کے واپس ہمارے ساتھ مقابلہ کریں. دوسری طرف اگر بی ایل اے یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں نہیں پتہ کہ وہ کون سے تیسرے ملک میں ان کے تمام بڑے لیڈر جا رہے ہیں اور جا کے ملاقاتیں کر رہے ہیں اور جا کے اسٹریٹجی بنا رہے ہیں, تو ان کی بھول ہے. ہم ایک ایک چیز سے واقف ہیں اور جس طریقے سے وہ انسٹرکشنز لے رہے ہیں, وہ جہاں جا کے مل رہے ہیں, ہمیں اس ساری چیز کا بخوبی اندازہ ہے. اس کے اوپر ڈیفینیٹلی ہم اپنی اسٹریٹجی بنا رہے ہیں ہم نے کیا کرنی ہے. لیکن بی ایل اے اور را یہ دو نام نہیں ایک نام ہے, اور اس میں ہمیں کوئی دوسرا مغالطہ نہیں ہے. اس کے اوپر بھی اب ہم نے آئندہ فیصلہ کیا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس سے ریلیٹڈ بھی جو شواہد ہیں وہ آپ لوگوں کے پاس لے کے آئیں گے. ایک چیز جو آلریڈی ڈسکس ہو گئی ہے, بٹ میں آپ کو صرف بتانا چاہوں گا کہ وہ ایف آئی آر, جی سر, آپ لوگ سارے رپورٹنگ کرتے ہیں, ان کو کاپی آپ کے پاس آ گئی ہوگی, بٹ سرحد سے پار لوگ آئے, انہوں نے یہ دہشت گردی کی اور وہ اس کے بعد بھاگ گئے. تو اس سے بڑا پتہ نہیں ڈرامہ کس کو کہتے ہیں, کس سینس میں آپ اس کو لیں گے, لیکن اس سے بڑی چیز اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ آج تک کبھی 10 منٹ میں اتنے بڑے واقعے کی ایف آئی آر ہونا, اور اس کے بعد 1 گھنٹے کے بعد یا 1.5 گھنٹے کے بعد وہ بتیاں وہ کینڈل لے کے پہنچ بھی گئے. یہ بھی ایک مطلب ابھی واقعہ ہوا نہیں, ابھی مطلب جیسے ہی آپ لوگ جب کسی انسیڈنٹ پہ جاتے ہیں تو 2-4 گھنٹے تو وہ ویسی سائٹ لاک ہوتی ہے, سارا کچھ ہوتا ہے, تو وہ وہاں پہ پہنچ بھی گئے. ہم اس میں بھی کلیئر ہیں کہ چاہے دہشت گردی کینیڈا میں کی ہو یا امریکہ میں کی ہو, چاہے ہمارے ملک میں کی ہو, اس کے پیچھے بھارت 100% ملوث ہے. خود ایڈمٹ کر چکے ہیں کہ کینیڈا میں انہوں نے کس طریقے سے سکھ لیڈرز کو وہاں پہ مارا, خود ایڈمٹ کر چکے ہیں کہ ٹارگٹ کلنگ انہوں نے کہاں کہاں پہ کی ہے. وہ دنیا کو دہشت گردی نظر نہیں آتی, وہ دنیا کو جس کو کہیں کہ سو کالڈ سب سے بڑی جمہوریت ہے وہ دہشت گردی کر رہی ہے, وہ نظر نہیں آتی. اور ہمارے ملک میں آپ صرف مجھے ایک چیز بتا دیں, پچھلے سال سے اگر وہ بھی دیکھا جائے, جیسے وہاں پر حادثہ وہ رونما ہوتا ہے, فوری طور پر انڈین میڈیا پہ ایک جھوٹا پروپیگنڈا فیک ویڈیو کو لے کر آغاز کر دیا جاتا ہے. یہاں پر بھی اگر ہم دیکھیں تو پہلگام فالس فلیگ جو واقعہ ہے, اگر دیکھیں تو 2:20 پر یہ واقعہ رونما ہوتا ہے, 2:30 پر ایف آئی آر درج ہوتی ہے, پھر پہلے سے طے شدہ منصوبے کے تحت ایک ایجنڈا لانچ کر دیا جاتا ہے. اور پھر تیسرا اگر ہم دیکھیں تو جو ماضی میں ہوتا رہا, جس میں اگر آپ دیکھیں میرٹ ہوٹل ہو, لاہور خودکش دھماکہ ہو, اور آرمی پبلک سکول ہو, چینی کونسلیٹ کا حملہ ہو, کلبھوشن جادیو کا واقعہ ہو, یہ سارے معاملے لنک کرتے ہیں ایک دوسرے سے. اچانک ان سب کا پلان ایک نہیں دکھائی دیتا. دیکھیں میں پھر دوبارہ سے کہوں گا کہ یہ بالکل کلیئر ہے کہ ہمارے پاس بہت سارے ثبوت موجود ہیں جو ہم اب جو بھی نیوٹرل اگر انویسٹیگیشن ٹیم بنتی ہے تو ہم ان کے ساتھ شیئر کریں گے. اور ہم نے تو اس لیے کہہ دیا کہ کشمیر کی بھی بنائیں اور ہمارے جعفر آباد کی بھی بنائیں. جتنا انڈین میڈیا اور ان کے جو پولیٹیشینز ہیں بڑے شور مچا رہے ہیں جی ہم جنگ کریں گے, جنگ ہونی چاہیے, تو جس طرح انہوں نے شور مچایا اور جس طرح وہاں پہ ایک ادھم مچایا انہوں نے پاکستان کے خلاف, تو کیا ہمارے سرحدی جو بارڈرز ہیں کیا ہم بھی تیار ہیں؟ ہم 100% تیار ہیں, ان سے زیادہ تیار ہیں. ہم جنگجو قوم ہے, وہ جنگجو قوم نہیں ہے. ہمارا تو ایک بندہ ضرورت پڑی تو یہ سارے بھی جو کمرے میں لڑنے چلے گئے ہیں. میڈیا پہ پہلے منیر صاحب کے متعلق یہ بات ہوتی تھی, آج کی پریس کانفرنس کے بعد میرا خیال آپ کا بھی ذکر کیا جائے گا, جیسے وہ نیگیٹو طور پہ یعنی کہنا لگے رہتے ہیں ہر وقت. تو ان ساتھ جو معاہدہ ہے اس پہ کیا جائے گا؟ دیکھیں پہلی بات آپ کو آلریڈی لیگل ٹیم نے بھی آلریڈی پریس کانفرنس کر دی ہے, وہ معاہدہ ختم کر ہی نہیں سکتے, اس کی کوئی چیز ہی نہیں. ورلڈ بینک اس کا گارنٹر ہے, اور ٹھیک ہے اگر کوئی چیز ہوگی تو پھر ہم تو جنگ کے لیے تیار ہیں آلریڈی. سر ظاہر یہ لگ رہا ہے کہ ہمیں مشرقی سرحدوں پر رکھ کر تو سی پیک کو یا گوادر کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں, اور ان کا مین نشانہ جو ہے وہ چین کو کاؤنٹر کرنا بھی ہو سکتا ہے.
تو گزشتہ یہ اطلاع آئی ہے کہ اسرائیلی کچھ اہلکار جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر میں سری نگر میں اترے ہیں، ان کے پاس بہت سے تکنیکی علات ہیں، تو اس حوالے سے کوئی آپ کی اقوام متحدہ یا کسی سے بات ہوئی؟ لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیلی سری نگر میں اتریں، ڈیفینیٹلی کچھ رپورٹس ہیں ہمارے پاس کس قسم کی ہیں، ہم ڈفرینٹ چینلز کو اس کو یوز کر رہے ہیں، لیکن ہم ایک چیز میں پھر بڑے کلیئر ہیں کہ چاہے وہ 1 یا 10 ملک بھی لا کے بٹھا لیں، ہم انشاءاللہ ان سے تک۔ نقوی صاحب، جو پاکستان کی موجودہ عسکری قیادت ہے ان کا کشمیر اور پاکستان کی جو ٹو نیشن تھیوری ہے ان پر کلیئر کٹ سٹانس ہے حافظ صاحب کا، انہوں نے ایک تقریر کی تو اب انڈین میڈیا اور انڈین گورنمنٹ جو ہے ان کی تقریر کو لنک کرنے کی کوشش کر رہی ہے، پراپوگیٹ کر رہی ہے، جو کشمیر کو انہوں نے اشارہ کہا، اس کے بعد یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا، تو حکومت پاکستان اس کے کاؤنٹر کے لیے کیا؟ لیکن پہلی بات تو یہ میں 1-2 باتیں بتا دوں، جو آپ آرمی چیف کی تقریر کی بات کر رہے ہیں، میں آپ کو چیلنج کر سکتا ہوں کہ ان کی ایک ورڈنگ، آپ انٹرنیٹ پہ 1940 کی ریزولوشن نکال لیں، ایک ورڈ اس کے اندر سے، ایک ورڈ، یا وہ UN کی ریزولوشن نکال لیں جو اقوام متحدہ کے ریکارڈ پہ انٹرنیٹ پہ بھی موجود ہے، اس کے علاوہ یا وہ چیز ورڈ جو قائد اعظم محمد علی جناح نے یوز کیے تھے انڈیا کے متعلق، 2 قومی نظریے کے متعلق، اس سے باہر اگر کوئی چیز انہوں نے خود کہی ہے تو ہم ذمہ دار ہیں۔ ایگزیکٹلی انہوں نے وہ تقریر کی جس کی بنیاد پہ یہ ملک بنا، جس ریزولوشن کی بنیاد پہ یہ ملک قائم ہوا، اس کے علاوہ کوئی ورڈ نہیں یوز کیا، اور اسی کے اندر سے یوز ہوا ہے سارا کچھ۔ تو اب اگر ہم اس کو جس طرح مرضی لے لیں انڈین میڈیا، اور کوئی انہوں نے ایکسٹرا بات نہیں کی، کوئی اس طرح کی چیز نہیں کی کہ جی کوئی اٹیک کر رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں، آپ دیکھیں ان کا میڈیا کیا کیا کہہ رہا ہے۔ میں تو کہتا ہوں وہ دوبارہ صرف وہ تقریر ہی لگا دیں تو ان کو ان کے آڈینس کلیئر ہو جائے۔ اچھا، دونوں طرف سے بیان آ رہے ہیں دھمکی یا میز قسم کے، ظاہر ہے جواب دینا پڑتا ہے ورنہ پھر قوم کا مورال ڈاؤن ہوتا ہے۔ آپ کے خیال میں جنگ ہی آخری سولوشن ہے؟ مطلب جہاں پہ ہم اکانومی وائز ابھی بوسٹ کرنا شروع کیا ہے ملک میں تھوڑا سا، تو ٹیبل پہ بیٹھ کے بھی اس کا حل نکل سکتا ہے؟ کیونکہ جنگوں کے بارے میں آپ دفاعی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ روایتی جنگ نہیں ہوگی، اس کی کامیابی دیکھنے والا بھی خدا نخواستہ کوئی نہیں بچے، تو کوئی درمیانی راستہ؟ دیکھیں میری بات سنیں، ہم تو نہ جنگ چاہ رہے ہیں، نہ ہم کسی دہشت گرد کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ ہم تو آج بھی جو ہم اسٹیٹمنٹ ابھی آپ کو دی ہے وہ بھی ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ لاؤ انویسٹیگیٹرز نیوٹرل، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے، اس میں تو بالکل کلیئر ہیں ہم تو بالکل اس میں کلیئر ہیں کہ جی اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور پتہ چلنا چاہیے کون ہے کون نہیں۔ ہم تو جنگ کی طرف نہیں جا رہے، ہاں اگر وہ کوئی اسٹیپ اٹھائیں گے تو وہ بڑا کلیئر ہے، پی ایم نے بھی کہا ہے، آرمی چیف نے بھی کہا ہے، ڈی پی ایم نے بھی کہا ہے، سب نے کہا ہے کہ ہم کلیئر ہیں، پھر 1 کا اسٹیپ 2، 2 کا اسٹیپ 3، 3 کا اسٹیپ 4۔ محسن صاحب، ایک انسیڈنٹ میں ہمارے انویسٹیگیٹر جو تھے وہاں پہ گئے تھے، لاسٹ ٹائم جب پٹھان کوٹ کا واقعہ ہوا تھا تو ہماری ٹیم یہاں سے گئی تھی، تو کیا اگر ہماری ایسی پوزیشن ہے کہ ہم اب بھی ان سے کہیں کہ ہماری کوئی ٹیم، ہم کہہ رہے ہیں نیوٹرل، ہم کہہ رہے ہیں تیسرے ملک کا ہونا چاہیے، تیسرے چوتھے پانچویں ملک کا ہونا چاہیے، نہ پاکستان نہ انڈیا۔ اچھا سر، میرا آپ سے سوال ہے، اگر انڈیا کوئی ایڈوینچر کرتا ہے تو پچھلی دفعہ جیسے ابھی نندن کو پکڑا گیا تھا، چائے پلا کے واپس کیا گیا، تو اس مرتبہ تو ایسا کوئی پروگرام نہیں ہے؟ وہ پہلے سوچے پھر ہم اس سر ففتھ جنریشن وار یا ڈیجیٹل دہشت گردی کا الزام پاکستان پہ لگایا جا رہا ہے، تو ہم کچھ فائر وال نہیں لگاتے تو ہمارا مرال ہائی، ہمارا مرال جو ہے جس طرح ڈیجیٹل دہشت گردی چل رہی ہے اور الزام پہ الزام بہتان لگائے جا رہے ہیں، اس بارے میں سائبر کرائم کی ایکٹ یہ کیا؟ یہ تو افسوس ہے کہ اگر پاکستانی کر رہے ہیں تو افسوس اس پہ، لیکن اس ٹائم میں ویسے اوور آل دیکھ رہا ہوں کہ پورا ملک یونائٹڈ ہے اور اس چیز میں کوئی نہ سیاست ہے نہ کوئی چیز ہے، جو ایک اچھی بات ہے، ایک نیشن کی نشانی بھی ہے کہ ہم سب ایک چیز پہ کلیئر ہیں کہ انڈیا کے متعلق ہمارا سب کا سٹانس ایک ہے۔ جو سر میرا آپ سے سوال ہے کہ پاکستان خود دہشت گردی کا شکار رہا ہے، اس پہ ٹرین پہ حملہ ہوا، ملٹری فورسز پہ حملے ہوئے، تو سیکیورٹی اداروں نے جو ہے سکھ دہشت گرد پکڑے تھے، راولپنڈی سے سورج سنگھ، بادل سنگھ، اور لاہور بیدیا روڈ سے شمس اللہ دہشت گرد پکڑا تھا، کیا انہوں نے کوئی انکشاف کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ سیکیورٹی ان کے پاس سے بارودی مواد بھی برآمد ہوا تھا، انہوں نے ٹارگیٹ کرنا تھا مختلف اہم امارات کو،
تو کیا سمجھتے ہیں کہ سیکیورٹی اداروں سے آپ کی بات ہوئی ہوگی, کوئی انہوں نے انکشاف ہوئی ہو کہ ہمیں جان کے پاکستان بھیجا گیا تھا اور ہم نے ان پہ اٹیک. دیکھیں آپ چاہے وہ ٹرین میں جو ہمارے 70 پاکستانی کو شہید کیا گیا, اس ٹائم پہ دنیا کہاں تھی, اس ٹائم پہ دہشت گردی کہاں پہ تھی. اس کے بعد ہم ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ انڈینز کو پکڑ چکے ہیں, ان کو بے نقاب کر چکے ہیں, ان کے حقائق سامنے لا چکے ہیں. لیکن پھر وہی بات ہے کہ انڈیا نہ مانے تو ایک علیحدہ بات ہے, لیکن ان کی کلیئر ایویڈنس ہم نے دکھائی بھی ہیں دنیا میں, اور آگے بھی آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ دکھائیں. جو 7 IDs پکڑی گئی ہیں وہ کن کن شہروں میں انہوں نے اٹیک کرنے تھے؟ بس وہ میرے خیال آپ نے رہنے دیں, وہ نہ کریں. بٹ یہ ہے کہ ہمیں فخر اس بات کا ہے کہ ہماری انویسٹیگیشن ایجنسیز جو ہیں, ہمارے جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, ان کی ایفرٹ سے وہ سارے ناکام ہوئے ہیں, اور ان کا وسیع پیمانے پر ایک دم پلان تھا, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ مودی سرکار آرمی چیف صاحب کی تقریب سے کیوں گھبرا رہی ہے؟ کیونکہ انہوں نے اصل بات کی اس لیے. تھینک یو جی, بہت